بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں کشمیر کا یہ پیپر جو 2019 کو ہوا، آج اس کو ہم حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، کسی شرعی دلیل کے ذریعے کسی شرعی حکم کو رفع کر کے اس کے قائم مقام دوسرا حکم شرعی مقرر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نسخ۔ یہاں آپ ایک سے دو باتیں سمجھیں۔ یہاں نسخ کا لغوی معنی بھی ہمیں پتہ چل گیا، کسی چیز کو رفع کرنا، ازالہ کرنا۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں منسوخ آیات کے بارے میں 3 شخصیات کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ، آپ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک 19 آیات منسوخ ہیں۔ اگر آپ کے پیپر میں 19 نہ ہو تو پھر آپ 20 کے آپشن کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ زیادہ درست 19 ہے، لیکن افسوس کہ مشہور 20 کو کر دیا گیا ہے، اور ابن العربی کے نزدیک جو ہے 21 آیات منسوخ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کس پر مشتمل ہے؟ تو جواب ہے بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور کے 4 ماخذ ہیں، اس بات کو بھی یاد رکھیں: قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین۔ اور تفسیر ابن کثیر یہ 7ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں، علامہ ابن کثیر، ان کی لکھی ہوئی یہ تفسیر ہے، اور 4 جلدیں ہیں اس کی۔ تفسیر روح المعانی کے مؤلف کا نام بتائیں؟ تو یہ علامہ محمود آفندی آلوسی بغدادی۔ یہ جو تفسیر ہے روح المعانی، اس کی 30 جلدیں ہیں، اور تفسیر روح المعانی کے مفسر 13ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سابقہ تفاسیر کے لیے نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس میں فلکیات، صوفیانہ ابحاث بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کے کس دور میں زیادہ صورتیں نازل ہوئیں؟ تو بالکل واضح ہے، مکی دور، کہ اس دور میں 86 صورتیں نازل ہوئیں، اور مدنی دور میں 28 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا۔ عقیدہ شرک کے ضعف کو قرآن مجید کی کس صورت میں مکڑی کے جالے سے مشابہ قرار دیا گیا؟ سورۃ عنکبوت میں، کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ یہ عنکبوت جو ہے یہ مکڑی کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی کون سی منزل میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 7ویں منزل، آخری منزل، جس میں 65 صورتیں ہیں۔ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، تو اس سے آپ پیٹرن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ المفصل سے مراد قرآن مجید کی کون سی صورتیں ہیں؟ تو یہ سورۃ قاف سے لے کر آخر قرآن تک کی جو صورتیں ہیں یہ المفصل ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے مفردات القرآن، وہ کہتے ہیں قرآن کی جو آخری منزل ہے وہ مفصل ہے، اور آخری منزل یہ سورۃ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور ان کے بقول مفصل بھی یہیں سے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں مفصل صورتوں کا آغاز سورۃ ذاریات سے ہے، اور پھر مفصل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طوال مفصل، کہ اس میں وہ تفصیلی صورتیں ہیں، پھر دوسرے نمبر پر اوساط ہے، پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے قصار ہے۔ یہ طوال مفصل جو ہیں یہ بروج تک ہیں سورت، اور سورت بروج سے سورت بینہ لم یکن الذین تک اوساط ہیں، اور اس سے آگے قصار ہیں۔ ان کے بارے میں کل 12 اقوال ہیں کہ کہاں سے کہاں تک طوال مفصل ہے، اوساط مفصل ہے وغیرہ۔ سورۃ الانفال، اس میں درج لفظ اعدوا کے کیا معنی ہیں؟ تو اعدوا کا مطلب ہے تیار رکھو، جس قدر ہو سکے تیاری رکھو۔ اعدوا امر کا صیغہ ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں؟
जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा गया, तो इसका जवाब है सूरतुन निसा। सवाल नंबर 10 है, हिजरत मदीना किस महीने में हुई? तो इन ऑप्शन के मुताबिक दुरुस्त जवाब है रबीउल अव्वल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मदीना पहुँचे थे। कौन सी हदीस इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है और इसका मुनकिर काफिर है? तो जवाब है हदीस मुतवातिर। आप गुज़श्ता भी एक पास्ट पेपर में अगर आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो मुतवातिर को आप पढ़ आए हैं, सुनना है। हदीस की मशहूर किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल में कितनी अहादीस हैं? तो 30,000 हैं, और अगर मुकर्ररात समेत हो तो फिर जो है 40,000 बनती हैं। हदीस को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? तो हदीस के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो इब्तिदाई है जिसमें रावी होते हैं उसको सनद, और हदीस का जो दूसरा हिस्सा है उसको मतन कहते हैं। शरह नुक़बतुल फ़िक्र बहुत अहम सवाल है, 2 से 3 मरतबा गुज़र चुका है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह हैं इसके मुसन्निफ़, और इस किताब का मौजू जो है वो उसूल हदीस है। सही बुखारी की सुलासियात की तादाद क्या है? तो ये 22 सुलासियात हैं। सुलासी उस रिवायत को कहते हैं कि रावी से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 3 वास्ते हों। तो सही बुखारी में 22 हैं, सिहाह सित्ता में, इब्न माजा में 5 हैं, बाकी किताबों में एक एक है, मुस्लिम में और नसई में। ये जो 2 किताबें हैं सिहाह सित्ता की, इनमें कोई सुलासी रिवायत मौजूद नहीं है। सही मुस्लिम की शरह फ़तहुल मुल्हिम, ये मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने अरबी ज़बान में लिखी है। आप इसको मुकम्मल नहीं कर सके, दुनिया से रुखसत हो गए, तो इसकी तकमीला लिखी थी मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने। इमाम अहमद बिन हम्बल कब पैदा हुए? तो इसका जवाब है 164 हिजरी। आपका लक़ब इमाम अज़ीमत है, ये सवाल भी अहम है, इमाम अज़ीमत किसका लक़ब है? और आपकी वफ़ात 241 हिजरी है। फ़िक़्ह का चौथा माख़ज़ क़ियास है। पहला कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा माख़ज़ इजमा, चौथा जो है क़ियास है। क़ियास के 4 अरकान हैं, ये सवाल भी पेपर में आ चुका है। इमाम मोहम्मद की कुतुब की निशानदेही करें, तो इमाम मोहम्मद की ये ऑप्शन अलिफ वाली किताबें हैं, लिसानियात, हारूनियात और रिक़ियात, ये आपने किताबें लिखी हैं। इन किताबों को गैर ज़ाहिर और रिवाया भी कहा जाता है। इमाम मोहम्मद की जो 6 मशहूर किताबें हैं उनको ज़ाहिर और रिवाया कहा जाता है, जैसे मबसूत है, इसी तरीके से सियर कबीर है, सियर सग़ीर है वगैरह। सवाल नंबर 20 है, किस इमाम के नज़दीक 2 फास्कों की गवाही से भी निकाह हो जाता है? क्योंकि उनके नज़दीक मकसूद शहादत ऐलान है। मकसूद शहादत जो है ऐलान है, शहादत से मकसूद, गवाही से मकसूद। तो जवाब है इमाम अबू हनीफ़ा। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं 2 फासिक भी हों निकाह के गवाह, निकाह मुनक़िद हो जाएगा। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा की दलील जो अक़ली है वो ये है कि फासिक शख्स अगर बाप हो, किसी का बाप फासिक हो, फासिक शख्स जब वली हो सकता है, जब निकाह अपनी बेटी या बेटे का करवा सकता है, तो फासिक गवाह क्यों नहीं बन सकता? तो फासिक गवाह बन सकता है, क्योंकि असल इस जगह पर मकसूद जो है गवाही से वो लोगों में ऐलान करवाना है कि यहाँ पे निकाह हुआ, और ऐलान किसी ज़रिए से भी मुमकिन है, चाहे वो आदिल हों चाहे वो फासिक हो। विरासत के इल्म को फ़िक़ही इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो इसको इल्मुल फ़राइज़ कहते हैं। इल्मुल फ़राइज़ के जो बड़े इमाम थे सहाबा में ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और रसूलुल्लाह ने इसको निस्फ़ इल्म करार दिया, आधा इल्म करार दिया।
گائے بھینس کا نصاب کتنا ہے؟ 30 عدد، یعنی 30 سے کم کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 گائے بھینس ہوں، چاہے مکس ہوں چاہے الگ الگ ہوں، تو پھر ایک گائے کا بچہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ نقد، سیم و زر اور زیورات کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو جو ہے اموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو اموال ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اموال ظاہرہ۔ اموال ظاہرہ وہ اموال ہیں مالک کے علاوہ، یعنی اس مال کے مالک کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی ان کے بارے میں پتہ چل سکتا ہو، جیسے کسی کی زمین ہے اور اسی طریقے سے مال مویشی وغیرہ ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ظاہر ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ جبکہ زیورات وغیرہ، نقدی وغیرہ، اشرفیاں وغیرہ، ان کو لوگ گھر میں رکھتے ہیں، بینک بیلنس وغیرہ جو ہے، تو اس کو اموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم تاجر جب اپنا مال اسلامی ریاست کی حدود میں بغرض تجارت لیں تو حکومت اس مال پر جو ٹیکس وصول کرتی ہے اسے کہتے ہیں عشور۔ یہ وہ ٹیکس ہے جس کا نفاذ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ عشور کو جو ہے کسٹم ڈیوٹی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے عشور کو سرحدی ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اسلامی سرحد میں وہ داخل ہوں۔ باقی جزیہ جو ہے جو غیر مسلم ذمی سے لیا جاتا ہے، اور تسعیر یہ قیمتوں، اجرتوں اور کرایوں کے تعین کو تسعیر کہا جاتا ہے۔ جو اشیاء براہ راست لوگوں کے استعمال میں نہ آتی ہوں بلکہ مزید اشیاء بنانے میں مددگار ہوں، ان کو کہتے ہیں اشیاء سرمایہ۔ اچھا، جو اشیاء براہ راست لوگوں کے استعمال میں ہوں تو ان کو کہتے ہیں اشیاء صارفین۔ جنگ بدر میں کفار کی فوج کا سربراہ کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے ابو جہل۔ کیا مسلمان اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، سورۃ المائدہ میں ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ رضاعت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کوئی نہیں، رضاعت کے لفظی معنی ہے دودھ پلانا۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، 6 ہیں۔ یہ اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ اور لعل، یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ حرف لا جب نفی جنس کے لیے ہو تو اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع کا معنی حالت رفع میں ہونا، اس پر پیش وغیرہ پڑھنا۔ یہ لا ہے، یہ لا جنس کی نفی کے لیے ہو، جیسے مرد ایک جنس، عورت ایک جنس۔ مثلا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی جنس کی نفی کرتی ہے، کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں وغیرہ۔ سوال نمبر 31 ہے، جب کوئی آدمی صریح لفظ بولتا ہے تو یہ مؤثر ہو جاتا ہے، یعنی صریح الفاظ بولتے ہی اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہو جاتا ہے، خواہ بولنے والے کی نیت ہو یا نہ ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حکم الصریح۔ یہ صریح کا حکم ہے کہ جب ہم ایک واضح الفاظ بولیں تو پھر اس واضح الفاظ سے ثابت ہونے والا جو حکم ہے وہ ثابت ہو جائے گا، خواہ بندے کی نیت ہو یا نہ ہو۔ مثلا خرید و فروخت کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہنا کہ یہ چیز میں بیچ رہا ہوں، دوسرا کہے کہ میں نے خرید لی ہے، تو یہ بیع منعقد ہے۔ کوئی واضح الفاظ میں بیوی کو کہے تو یہ طلاق ہے، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اس کی نیت کو ہم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اگر اس معاملے میں بھی نیت کو دیکھیں پھر تو سارا ایک فساد ہو جائے گا۔ خرید و فروخت کے بعد وہ کہے گا میری نیت نہیں تھی، نکاح کے بعد کہیں گے میری نیت یہ نہیں تھی، طلاق کے بعد کہا جائے گا میری نیت یہ نہیں تھی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے جو واضح الفاظ ہیں وہاں ظاہری الفاظ کو دیکھ کر حکم جاری کر دیا جائے گا، وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہے حکم الصریح۔ سوال نمبر ہے 32، اپنشدوں کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا ہندوؤں کی کتابیں ہیں، ان کی مشہور تعداد 13 ہے، ویسے ان کی تعداد 108 ہے، اور
ان کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ ہے وحدت الوجود۔ برہمہ کی رفیقہ حیات کا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام ہے سرسوتی۔ برہمہ ہندو مذہب میں جو 3 خدا ہیں تری مورتی، ان میں سے پہلا خدا جو ہے برہمہ ہے۔ ہندو اپنے خداؤں کو انسانی صفات دیتے ہیں، بیوی ہونا، اولاد ہونا، تو وہ کہتے ہیں برہمہ کی جو بیوی ہے وہ سرسوتی ہے۔ ہندو مت میں جونی چکر تناسخ کے حصول کے لیے کون سا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال درست نہیں بن سکتا اس کے حصول کے لیے، اگرچہ موجودہ اس کے مطابق اواگون ہی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جونی چکر یا تناسخ کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو یہ اواگون بھی کہتے ہیں، یہ ان کے ہاں عقیدہ پایا جاتا ہے۔ بدھ مت میں کیا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا سے قطع تعلق ہو؟ تو بدھ مت کے وہ لوگ جو دنیا سے قطع تعلق ہوتے ہیں ان کو بھکشو کہا جاتا ہے، اور بدھ مت کے جو دنیا دار ہوتے ہیں نا ان کو اپاسک کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 طبقے ہیں بدھ مت میں، اس سوال کو بھی آپ یاد رکھیں۔ کس کو یہود کے ہاں بہت اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ اس کو اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے، تو یہ ہے تالمود۔ یہ یہودیوں کی فقہی کتاب بھی ہے، عملی کتاب بھی ہے۔ یہود اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو پڑھے بغیر تورات کو پڑھنے والا خدا کو نہیں سمجھ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ عہد نامہ جدید کے دوسرے حصے میں کتنی کتابیں ہیں؟ تو یہ سوال اگر ہم دیکھیں، اگر سوال ہوتا عہد نامہ جدید میں کتنی کتابیں ہیں تو اس کا جواب بنتا ہے 27، اور بظاہر اس کا جواب 27 ہی ہے، لیکن سوال غلط ہے۔ سوال ہونا چاہیے تھا بائبل کے دوسرے حصے میں کتنی کتابیں ہیں، کیونکہ عہد نامہ جدید کے جو 27 کتابیں ہیں، ان 27 کتابوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو دوسرے حصے میں کتابیں ہیں ویسے وہ 21 بنتی ہیں، جو یہاں پہ آپشن نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے خیال سے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ عہد نامہ جدید میں کتنی کتابیں ہیں، تو وہ 27 کتابیں ہیں۔ عہد نامہ جدید کے جو 3 حصے ہیں نا، پہلے حصے میں 5 کتابیں ہیں، جن میں 4 انجیل ہیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس اور انجیل یوحنا، اور 5ویں کتاب جو ہے وہ ہے اعمال الرسل۔ اور پھر دوسرے حصے میں ہیں 21 کتابیں، اور وہ جو 21 کتابیں ہیں ان میں خطوط ہیں، جن میں سے 14 خطوط عیسائیوں کے بانی جو موجودہ بانی ہیں اس کے ہیں، سینٹ پال یا پولس۔ تیسرے حصے میں آخری کتاب ہے، اس کا نام ہے مکاشفہ، کتاب مکاشفہ، یہ ان کی تصوف کی کتاب ہے۔ بہرحال یہاں موجودہ آپشن میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ 27 درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے بدھ مت کی عبادت گاہ کو پگوڈا کہتے ہیں، ہیکل یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، گرجا گھر جو ہے عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، مندر یہ ہندو جین مت والے ہیں، ہیکل عام طور پہ یہودیوں کی طرف منسوب ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سیناگاگ بھی کہتے ہیں۔ الملل والنحل، ملل ملت کو کہتے ہیں، نحل جو ہے مذہب کو کہتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی ہیں۔ اگر کتاب کا نام ہوتا الملل الفصل فی الملل والاہواء والنحل، پھر اس کے مصنف ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے۔ سوال 40 ہے، کون سا محکمہ داخلی کنٹرول کے لیے وجود میں آیا جو جرائم کی ابتدائی رپورٹ مہیا کرتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے محکمہ احداث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ محکمہ وجود میں آیا تھا۔ محمد بن قاسم سندھ میں 3 سال تک کس حیثیت سے کام کرتا رہا؟ گورنر۔ یہاں آپ کو یوں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے سال تک وہ گورنر رہے، تو جواب ہے 3 سال۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم۔ قتیبہ بن مسلم نے کس علاقے کو فتح کیا؟
تو اس کا جواب یہ سارے علاقے ہیں، اس میں سمرقند بھی ہے، ترکستان بھی ہے، چین بھی ہے، ان تمام علاقوں کو آپ نے فتح کیا۔ یہاں میں نے اگرچہ سب پہ ٹک لگایا ہے، آپ پیپر میں صرف آخری پہ لگائیں، یہ تینوں میں مٹا دیتا ہوں، الف بے اور جیم تینوں۔ قتیبہ بن مسلم کو جو ہے فاتح وسط ایشیا بھی کہا جاتا ہے، وسط ایشیا کے آپ فاتح تھے۔ اموی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ دمشق۔ اسلام کا پہلا دارالخلافہ مدینہ کے بعد حضرت علی نے بنایا کوفہ، اور کوفہ کو پھر دارالخلافہ کو منتقل کیا گیا امیر معاویہ نے دمشق میں۔ پھر اس کے بعد جب امیہ کا خاتمہ ہوا، پھر کوفہ کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد انبار کو بنایا گیا، پھر ہاشمیہ کو بنایا گیا، اور پھر آخر میں زیادہ تر بنو امیہ کا جو بنو عباس کا جو دارالخلافہ رہا وہ بغداد ہے۔ خلافت فاطمہ، بنو فاطمہ کس ملک میں قائم ہوئی؟ تو موجودہ آپشن میں اس کا درست جواب مصر ہے۔ سلطنت عثمانی کے آخری خلیفہ کا نام بتائیں، تو ان کا نام ہے عبد المجید ثانی۔ یہ سلطنت عباسیہ کے یا سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے، اور کل خلفاء جو ہیں وہ 37 تھے۔ پہلے خلفاء کا نام عثمان اول ہے، سلطنت کے بانی بھی یہی ہیں، اور سلطنت کے حقیقی بانی اگر پوچھا جائے تو پھر وہ اورخان ہے، یا اورحان نام جو ہے ان کے بیٹے وہ ہیں۔ ظہیر الدین بابر اسلامی تاریخ کے مشہور ترین جرنیل امیر تیمور کی اولاد میں سے تھے۔ بتائیے بابر وسط ایشیا کی کس ریاست کا حکمران تھا؟ تو یہ فرغانہ کا حکمران تھا، اور پھر اس نے 1526 عیسوی کو پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ سلطنت لودھی اور سلطنت دہلی کا خاتمہ کر کے مغلیہ سلطنت کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ شاہ ولی اللہ نے موطا کی شرح فارسی میں کس نام سے لکھی ہے؟ اب فارسی میں جو آپ کی شرح ہے وہ ہے المصفہ، جبکہ عربی میں جو ہے وہ ہے المصوّع۔ آپ نے یوں ملانا ہے کہ فارسی کے شروع میں فا ہے، اور جس شرح کے آخر میں فا ہے، فا کو فا کے ساتھ آپ ملائیں گے تو آپ ٹھیک پہنچیں گے کہ یہ شرح فارسی زبان میں ہے۔ پاکستان میں بلا سود بینکاری کا آغاز کب ہوا؟ 1 جنوری 1981 میں۔ میثاق مدینہ کن کے مابین ہوا؟ تو میثاق مدینہ مسلمان اور یہود، اوس اور خزرج اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ اوس اور خزرج یہ تو مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے، اور عیسائی اس وقت وہاں بہت کم تھے۔ تو میثاق مدینہ کے جو مشہور جو 2 طبقے یا 2 گروہ ہیں وہ مسلمان اور یہود ہیں۔ آخری سوال آج کے سبق میں، سوال یہ ہے 1973 کے دستور کے تحت اسلامی تعلیمات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کون سا ادارہ تشکیل دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔